پچھلے جمعے کا چند باتیں ذکر کی تھی کہ غفلت انسان کے مزاج میں کیسے آتی ہے، کیا وجہ ہے کہ بار بار گناہ ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، نیکی کرنے کا جی نہیں چاہتا اور نیکی میں طبیعت نہیں لگتی، تلاوت کرو تو نیند آتی ہے لیکن گانے سنو تو نیند اڑ جاتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی پر موبائل پر وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن آدھا گھنٹہ نفل پڑھنے سے اکتاہٹ اور بیزاری ہونے لگتی ہے۔ غفلت ہے، غفلت کی علامت ہے۔ گھنٹوں سیاسی باتیں، فلاں سیاستدان نے یہ کیا، اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، فلاں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، گھنٹوں ان تبصروں میں ہمیں باتیں کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور یہ تبصرے سننے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن جہاں اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے تو نیند آنے لگتی ہے، بیزاری ہونے لگتی ہے۔ غفلت ہے، نہ کبھی رونے کا جی چاہتا ہے، نہ کبھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اچھے اچھے کھانے کو جی چاہتا ہے، اچھے کھانے کا جی چاہنا منع نہیں، لیکن کسی دوسرے کو اچھا کھانا کھلانے کا جی نہیں چاہتا، دل سخت ہے۔ دل سختی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رونا نہیں آتا، دل سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مضبوط سے مضبوط اعصاب ہیں میرے، کوئی خطرناک منظر بھی دیکھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ معنی دل کے سخت ہونے کا نہیں ہے۔ دل کے سخت ہونے کا یہ معنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی کہ یہ دل میں غفلت ہے، دل سخت ہوا۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن جب توبہ نہیں کرتا اور وہ دھبے پہ دھبا لگتے 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 بلاخر سارا ہی دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم۔ یہ کافروں کا دل ہے، لیکن مسلمان کا دل بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ علی قلوبہم اقفالھا، دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ اوف، کیا دل پہ تالا لگتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، جیسے دروازوں پہ قفل ہوتے ہیں، دروازوں پہ تالے ہوتے ہیں، ایسے دل پہ بھی تالا ہوتا ہے۔ دروازے پہ تالے کا مطلب ہے جو بھی آئے واپس چلا جائے، جو بھی آئے واپس چلا جائے، جو بھی آئے میری طرف سے کچھ نہیں ملے گا، واپس چلا جائے، یہ مطلب ہوتا ہے تالے کا۔ اگر دل پہ تالا لگا ہے، قرآن آئے کوئی اثر نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے کوئی اثر نہیں، نیک مجلس آئے کوئی اثر نہیں، کوئی بھی اچھی بات آنے سے رک جانا مطلب دل پہ تالا لگا ہے، اور ہر بری بات اندر پنپ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، موٹیویٹ ہو رہا ہے برائی کے لیے، سمجھ لے دل سخت ہو گیا۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ ان کو حکم دیں گے سجدے کا، اور وَهُمْ سَالِمُونَ، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ڈھیل دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک جاتے ہو، کہاں تک فائدہ اٹھاؤ گے، کتنے مزے اٹھاؤ گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، کہاں تک مزے کرو گے، کتنی لذتیں لوگ ہیں۔ ان چیزوں میں اللہ نے لذتیں رکھی ہیں فانی، ایسی لذت ہے جیسے خارش میں مزہ آتا ہے، خارش کرتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، لیکن کوئی خواہش کرتا ہے یعنی مجھے خارش ہو نا پورے جسم پہ تو کتنا مزہ آئے گا۔ خارش کرنے میں ایک سکون ملتا ہے، لیکن ہم کبھی خواہش نہیں کرتے یار مجھے خارش کا مرض لگے، مجھے خارش کی تکلیف ہو، کوئی اس کو تکلیف سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان مزوں میں حرام لذتیں یعنی زہر جس کو ہضم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے، اچھا ہے کہ زہر کھایا تو فوراً الٹی ہونی چاہیے۔ بچے غلطی سے اگر اس نے تیل پی لیا، مٹی کا تیل،
پانی سمجھ کے پی لیا تو چاہتے ہیں فوراً اس کو الٹی ہو جائے. کیوں ہو جائے؟ تاکہ اس کے اندر جو زہر چلا گیا وہ باہر نکل آئے. لیکن اگر وہی الٹی ہضم ہوگی تو مطلب گھنٹہ 2 گھنٹے میں بچہ گیا. اس کا معدہ واش کراتے ہیں کسی طریقے سے وومٹ کرے, اس کے معدے میں کچھ نہیں رہنا چاہیے, اس کی صفائی ہوتی ہے, پھر الٹرا ساؤنڈ کچھ رہ تو نہیں گیا, اس کے اندر سے سب کچھ نکالتے ہیں. اگر گناہ ہضم ہو رہا ہے تو سمجھ لو زہر بن رہا ہے اندر. اسی کو میں نے ذکر کیا تھا کہ کان کے راستے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شدت فرمائی. ایک شخص اپنے گھر میں رات کے وقت گانا گا رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا. گانا گا رہا تھا, سننا اس سے بڑا گناہ ہے. گانا گا رہا ہے اور گانا گانے کے ساتھ آپ کا چہرہ فق ہوا. آپ نے 3 مرتبے فرمایا لا صلاۃ لہ, لا صلاۃ لہ, لا صلاۃ لہ. اس کی نماز نہیں ہے, اس کی نماز نہیں ہے, اس کی نماز نہیں ہے. تو میں قرب قیامت میں ایسے ہوگا کہ لوگوں کے سروں پہ معازف سوار ہوگا, یعنی موسیقی سر پر سوار ہوگی, موسیقی دماغ پہ بیٹھی ہوگی, اور رقص دماغ پہ بیٹھا ہوگا, یعنی ناچنا دماغ پہ بیٹھا ہوگا. آج اب دیکھیں ہمارے ملک کے قومی ہیروز کنہیں مانا جاتا ہے؟ وہی جو گانے گاتے ہیں, وہی جو ڈراموں میں آتے ہیں, وہی جو گانوں پہ تھرکتے ہیں, وہی جو بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں. ان کے فالوورز کتنے زیادہ ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے کتنے زیادہ ہیں کہ غفلت ایسی ہے کہ وہ سر پر سوار ہے. جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضربت علی رؤوسہم, ان کے سروں کے اوپر جیسے مارا جائے, یعنی سروں پر سوار ہوگی, اور ہر ایک کے پاس گانا بجانے والی ہوگی. آج دیکھیں موبائل فون کے ذریعے سے ہر کوئی گانا سن رہا ہے, موسیقی سن رہا ہے, اور اس کو اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی گناہ ہی نہیں. یہ گناہ نہیں ہے, یہ جرم ہے. یہ گناہ نہیں ہے, یہ جرم ہے. اللہ نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ جیسے یہ جرم ہے, گناہ نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے. لوگ اس لیے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, حرم شریف کے سامنے لوگ عورتوں کو لے آتے تھے, اور ان عورتوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی تھی جن کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی تھی, اور مسلمانوں سے کہتے تھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہو, کیا فائدہ اس چیز کا, تم آؤ ہمارے ساتھ. تو یہ دیکھو کتنی زبردست مغنیاں لے کر آئے ہیں ہم لوگ, اور اس کے ساتھ یہ گانا سنائے گی, تم کو مزہ آئے گا. ان کے مزے ادھار ہیں, جنت میں ملیں گے, یہ ہوگا یہ ہوگا, لیکن ہمارا مزہ نقد ہے, آؤ یہاں سے حاصل کرو. تو اس چیز کو ایک جرم قرار دیا. یہ مسجد حرام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر گانے بجانے اونچی آواز میں بجائے جاتے تھے, کہیں قرآن کی آواز ان کو نہ سنائی دے. آج ہماری شادیوں میں, ہماری بچیوں کی شادیوں میں, ہماری اپنے مسلمانوں کی شادیوں میں یہ سب ہو رہا ہے. شادی ہے یا کوئی خوشی ملی ہے, گھر کے اندر میوزک چل رہا ہے اور بڑے زور و شور سے چل رہا ہے, اور ایک دھوکہ یہ ہم لوگوں نے بھی دیا ہے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. ایسی ایسی نعتیں بناتے ہیں جو پوری موسیقی کی دھن پر ہوتی ہیں, اللہ معاف فرمائے, پوری گانے کی دھن پر ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ ایسے ہچکیوں کی آواز نکالتے ہیں ایکو ساؤنڈ کے ساتھ کہ سامنے والے کو اس کو موسیقی کا اور اس میں مزہ آئے. اور گانے اور ساتھ جو گزر رہا ہے اس کو نہ پتہ ہے یہ گانا ہے, اس کو نہ پتہ ہے کہ یہ نعت ہے, وہ بس یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک انجوائے ہو رہا ہے, ایک تفریح ہو رہی ہے, کہ مزہ آ رہا ہے. اور عاشق رسول بھی جھوم جھوم کے نعت پڑھ رہے ہیں. کہ جھومنا کیا ہے؟ جب کمر کو کھسکائے گا اپنی جگہ سے اور جھوم کے پڑے گا, یہ کیا ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ رقص ہے, یہ ناچ ہے. اور ناچ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل جو کہ امت میں مروج ہوئے, اور وہ ائمہ کرام 16 ائمہ جو امت میں مروج نہیں ہوئے, وہ تمام صحابہ, تمام تابعین, تمام تبع تابعین, سب کے نزدیک رقص کرنا یعنی ناچنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. چاہے آپ کسی بھی وجہ سے ناچ رہے ہیں,
ناچنا جس کو عرف میں ناچنا کہتے ہیں، جس کو ڈانس کہتے ہیں، چاہے میری نغمے پر ہے اور چاہے کسی عام نغمے پر ہے، کسی عام ترانے پر ہے یا کسی موسیقی کی چیز کے اوپر ہے یا بغیر کسی موسیقی کے ناچ رہا ہے، بچے کی خوشی میں ناچ رہا ہے یا بھائی کی شادی میں ناچ رہا ہے یا ناچ رہی ہے، کیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کا گناہ ہونا ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ کھسکایا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، بالکل نکالا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز چلتی ہے ایک ساتھ بیان چلے گا، اس کے ساتھ ایک ہلکی سی موسیقی بیک گراؤنڈ میں لگا دیں گے کہ لوگ اس کے بغیر سنتے نہیں، لوگ اس کے بغیر چلتے نہیں۔ یہ 10 محرم سے لے کے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ہمارے اپنے ملک میں ٹرانسمیشن ہوتا ہے، اور اس ساری ٹرانسمیشن میں جو خبریں آتی ہیں اور جو ڈرامے چلتے ہیں اور جو پروگرامز چلتے ہیں وہ سارے کے سارے بغیر موسیقی کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو کسی کا TRP نہیں گر رہا ہوتا۔ بس یہ ایک ہم نے ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ بھی موسیقی کے بارے میں حلال اور حرام ہونا یہ کوئی تصور، جی موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ جی ہاں، ہمارے حضرت والا حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جی ہاں موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن اس روح کی غذا ہے جو روح گندی ہوتی ہے۔ اچھی روح کی غذا کبھی موسیقی نہیں ہوتی۔ اچھی روح تو کیا کرتی ہے؟ آپ اور میں سب ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سب سے زیادہ اچھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گانے کی آواز سنی ہے تو آپ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، یہ بعض روایت میں کانوں پہ انگلیاں دے دی اور چلتے رہے۔ اپنے ساتھی سے اشارے میں پوچھا بند ہوگی؟ اس نے کہا نہیں بند ہوئی۔ آپ چلتے رہے، آپ نے راستہ بدل کے لیا۔ بعثت لکسر المزامیر، بعثت لکسر المعازف، میں اس لیے آیا ہوں کہ گانے بجانے کے اوزار کو توڑوں۔ اس لیے میں فرمایا کہ اس لیے کہ گانا دل میں غفلت اور نفاق پیدا کرتا ہے، یعنی منافقت پیدا کرتا ہے، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین جہنم کے سر سے نچلے خانے میں ہوں گے۔ جو ہمارے ہاں موسیقی کے بغیر کچھ چل ہی نہیں سک رہا آج۔ موسیقی جو جتنی اچھی بجاتا ہے، جو جتنے اچھے گٹار بجاتے ہیں، جو جتنا اچھا پیانو بجاتا ہے، بس وہی ہمارے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت دار اور اتنا ہی زیادہ بہترین انسان اور اتنا ہی زیادہ سمجھدار انسان سمجھا جاتا ہے، اسی کو پیلیٹیبل مانا جاتا ہے، وغیرہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور گناہ کبیرہ فرمایا ہے۔ جنت کے اندر ایک محفل لگے گی، اور اس محفل کے اندر خاص طور پر ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو دنیا میں گانے سے اپنے آپ کو بجایا کرتے تھے، جو دنیا میں اپنے آپ کو گانے سے، موسیقی سے دور رکھا کرتے تھے۔ ایک خاص قسم کی محفل لگے گی، اور اس خاص محفل کے اندر اللہ رب العزت اس چیز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس دن خود اپنی زیارت کروائیں گے، اور اس محفل میں فرمائیں گے یا داؤد، اے داؤد، یا داؤد، اے داؤد تو اللہ کا خلیفہ تھا زمین کے اندر، اب آؤ اور آ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام آئیں گے اور سورۃ الانعام کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمائیں گے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں، اور سب لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام کیا وہ منظر ہوگا جو یہاں ناچ اور گانا دیکھ کر سننا چاہتے ہیں یا سن کر جھومنا چاہتے ہیں، وہ سن لیں کہ اس محفل سے ان کو دور کر دیا جائے گا جس محفل میں آقا علیہ السلام خود قرآن مجید سنائیں گے۔ خود اس محفل میں آقا علیہ السلام قرآن سنائیں گے، لیکن اس شخص کو اس محفل سے دور کر دیا جائے گا جو دنیا میں گانے سننے کا دل دادا ہے، جو دنیا میں گانے سننے کا عادی ہے، جو گانے سننا پسند کرتا ہے۔ کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو دماغ پہ سوار ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی تلاوت سے مجھے محروم کر دیا جائے تو وہ خود ہی ذہن سے اللہ تعالیٰ کھرچ کے نکال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے کہ اے رضوان، کہ جنت کے ایک فرشتے کا نام، اے رضوان پردہ ہٹاؤ۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے سے پردہ ہٹے گا اور فرمائیں کہ ساری جنت خاموش ہو جائے، تو ساری جنت خاموش ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے پنکھوں کی آواز ہے، یہ پنکھوں کی آواز آ رہی ہے، ہوا چلنے کی آواز آ رہی ہے، جنت میں پتے ہلنے کی آواز ایسی ہے کہ دنیا میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ہمارے دل میں خیال بھی نہیں گزرا، وہ پتوں سے نکلنے والی آوازیں ایسی سردار ہوں گی،
ایسی مزیدار ہوں گی کہ دنیا میں انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. جہاں کے پتوں کی آوازوں میں ایسی سریلا پن ہے، خود اللہ رب العزت کے کلام میں اللہ رب العزت کی آواز میں کیا جادو ہوگا، یہ ان کو سنایا جائے گا جو دنیا میں اپنے آپ کو گانے سے بچایا کرتے تھے، جو دنیا میں اپنے آپ کو فرمایا گیا. ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جو شخص گانے سننے کا دل دادا ہوتا ہے اس کے عزائم کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اس کے مزاج میں بے تکی قسم کی شہوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات میں طرح طرح کا بھونچال آنے لگتا ہے جو شخص گانے سننے کا دل دادا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الزرع الماء. غنا جو موسیقی ہے وہ دل میں منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جس طریقے سے کھیتی پانی کے ذریعے سے اگ آتی ہے، یعنی دل کے اندر گندگی کا ایک پانی لگاتا ہے جس سے گندی فصل پیدا ہوتی ہے. پانی اگر خراب اور کھارا ہو تو فصل بھی خراب اور کھاری پیدا ہوتی ہے، یا تو جل جاتی ہے یا اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ ساری خراب اور بدبودار ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں لگتی. ایسے اگر دل کے اندر گانے کا سوز پیدا ہو رہا ہے، گانے کا رقص ایک پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، اس کے ذریعے سے دل کے اندر نفاق ہوگے گا، ایمان تباہ ہوگا، اور دل نہیں چاہے گا نمازوں کا، دل نہیں چاہے گا تلاوت کا، جی نہیں چاہے گا اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کانوں کے ذریعے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ ایک ایسا نفاق ہے جس کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے توبہ کرے، انسان ان چیزوں سے بچے. حضرت زازان اپنے زمانے کے بہت بڑے موسیقار تھے، یہ تابعی ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے موسیقار تھے. 23 یا 24 سال ان کی عمر تھی اور یہ گانے میں ایسے ماہر تھے کہ کوفہ میں خاص طور پہ ان کو بلایا، غزنی سے کوفہ بلایا، اور کوفہ والے خاص طور پہ جیسے آج کل کنسرٹ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے موسیقار کو بلایا جاتا تو ان کو بلایا اور یہ یہاں سے گانا گا رہے تھے. جب گانا گا رہے تھے تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں سے گزرے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ. خاموشی تھی، گانے کی آواز سنائی دی کہ یہ اتنے خوبصورت آواز کس کی ہے، کہ یہ زازان ہے، بہت بڑا موسیقار ہے، غزنی سے آیا ہے. فرمایا ہائے کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا، اس آواز سے قرآن پڑھتا تو کیا ہی مزہ ہوتا. اللہ نے مجمع کو چیرتے ہوئے یہ آواز ان کے کان تک پہنچائی اور زازان مجمع کو چھوڑا اور آئے، دیکھا کون ہے یہ جملہ کہا کس نے، کہ یہ جس کو تم کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے ایک صحابی ہیں ابن مسعود. کہ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ میں نے یہ کہا. کل لیں جی آپ نے کہا کاش یہ گانے چھوڑ کے قرآن پڑھے، آج سے گانے چھوڑ دیے، آج سے میں قرآن پڑھوں گا. اپنے زمانے کے کبیر محدث فقیہ حضرت زازان رحمہ اللہ تعالی بن گئے. بڑے بڑے اکابرین نے ان سے، امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں میں سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہی کی نسل کے شاگردوں میں سے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہی کے شاگردوں کی نسل میں سے ہیں. تو یعنی ایک کیا ہے، ایک طرف کیا غفلت والی زندگی اور دوسری طرف کیسے انسان کی زندگی میں تبدیلی آئی جب انسان اپنے فکر تبدیل کرتا ہے. تو اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو اس موسیقی سے بچائیں. اپنا دھیان رکھے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو گانا نہ سننا پڑے. جیسے موبائل کے اندر مووی ٹونز لگ جاتی ہیں، خود بخود لگ جاتی ہیں، چیک کرے بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا میوزیکل قسم کوئی گانا آ جائے یا کوئی میوزیکل قسم کی نعت نہ آ جائے. آج کل نعتیں بھی پوری ایسے جو میوزک کے ردم پہ بنائی جاتی ہیں، پورا میوزک کا ردم ہوتا ہے، اس پورے میوزک کے ردم کے اوپر رکھ رکھ کے نعت کو بنایا جاتا ہے اور پھر اسی طرز پر گایا جاتا ہے. اور جو موسیقی کے لے اور اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، جو سارے اور چیزیں ہوتی ہیں میوزک کے، تقریباً 16 قسم کے وزن ہوتے ہیں سارے گاما پادا نیسا کے اوپر، یہ چلتے اسی کے اوپر رکھ کے پوری نعتیں بنائی جاتی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا مزہ آ رہا ہے نعت سننے کا، کیا مزہ آ رہا ہے، اور سب میں وہ گانے کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی. قوالی بھی اسی قبیل میں سے. آج کل کی قوالی وہ نہیں ہے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی قوالی، آج کل وہ قوالی نہیں ہوتی. آج کل قوالی بھی گانے کے حکم میں ہے، لہذا وہ بھلے سے اللہ کا نام لے رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، لیکن چونکہ موسیقی کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے اور موسیقی تو شرعاً سخت حرام ہے
کسی بھی طریقے کی ہو وہ سب حرام ہے، چاہے وہ بانسری سے بجائی جا رہی ہو یا آج کل کے جدید اوزار پیانو سے بجائی جا رہی ہو یا گٹار کے ذریعے سے بجائی جا رہی ہو یا کوئی اور آلہ ہو جس کے ذریعے سے موسیقی بجائی جا رہی، کوئی چھن اور اس نوعیت کے آلات، مستقل آلات میں تبدیلی اور نئے نئے آلات بنائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے موسیقی بجائی جاتی ہے، اور اس کو ہر ایک کے لیے دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب رقص اور موسیقی کو مطلقاً حرام کہہ دیا، اب وہ کہیں سے بھی نکلے، چاہے وہ میں اپنے منہ سے اس طریقے سے نکالوں کہ لاؤڈ اسپیکر میں ایسے لگے کہ جیسے موسیقی، اور حقیقت میں وہ موسیقی نہیں ہے لیکن حکم اس کا موسیقی کا ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال، بس میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، جیسے ہاٹ ڈاگ ہے، یہ ہاٹ ڈاگ ایک خاص قسم کی ڈش ہے، عام طور پاکستان میں تو زیادہ نہیں ملتے۔ یہ ہاٹ ڈاگ ہے، ہاٹ ڈاگ میں اگر کہتے ہیں میں ہاٹ ڈاگ بناتا ہوں ڈبل روٹی اور انڈے کے ذریعے سے، تو یہ ہاٹ ڈاگ اگر ڈبل روٹی اور انڈے کے ذریعے سے بھی بنا رہے تو تب بھی حرام ہے، تب بھی جی اس کے انگریڈینٹس سارے جو ہیں وہ حلال ہیں۔ دیکھو اس میں ڈبل روٹی ڈلی ہے، اس میں یہ ڈبل روٹی بھی سرٹیفائڈ ہے اور یہ انڈا بھی سرٹیفائڈ ہے، اس میں نمک بھی جو وہ بھی سرٹیفائڈ، جو ویجیٹیبلس ہیں وہ بھی سرٹیفائڈ ہے۔ یہ ہاٹ ڈاگ پھر بھی حرام ہے کیونکہ شریعت نے ایک ضابطہ مقرر کیا، جس کا نام حرام کا رکھا گیا یا جس کا کام حرام کا رکھا گیا، یعنی جس کے اجزاء حرام کے ہیں یا جس کا نام کوئی حرام کا رکھ دیا گیا تو وہ چیز بھی حرام ہی ہے، کیونکہ نام کے اعتبار سے بھی چیز کے اوپر حرمت کا حکم آتا ہے۔ اب موسیقی کی آواز منہ سے نکالے یا موسیقی کی آواز آلے سے نکالے، بہر صورت دونوں آوازیں سننا حرام ہے۔ تو یہ جو آج کل میوزیکل قسم کی نعتیں سنائی جا رہی ہیں اور پوری ہچکیوں کی آواز اور ایکو سسٹم کے اندر ایسا کیا جا رہا ہے، یہ سننا بھی جائز نہیں ہے، یہ سننا بھی درست نہیں۔ البتہ اس میں بڑی نزاکت ہے، ایسے آپ ہر ایک کے سامنے نہیں کہہ سکتے یہ حرام ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ سننا جائز نہیں ہے، حرام اور جائز نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بھئی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اپنا ہاں کسی کا سننے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے تو بالکل ایسی آواز سنیں جو سائلنٹ ہو، یعنی ایسی نعت سنیں جو سائلنٹ ہو۔ آج کل کی نعتوں میں تقریباً ہر دوسری چوتھی نعت کے اندر بالکل ایسا شور ہوتا ہے، اس کو علماء کرام سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی میں یہ نعت سن سکتا ہوں، یہ والا قصیدہ ہے اس کو سن سکتا ہوں، یہ ناشید آئے ہیں فلاں کے ناشید ہیں ان کو سن سکتا ہوں، کہ ناشید میں ستار کی آواز مستقل ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بالکل ستار کی آواز ساتھ بالکل میچ کرائی ہوتی ہے اور ہلکی سی لیز کا ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس میں بھی موسیقی کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت، یہ فتنے کا زمانہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں شراب کو ایسا پیا جائے گا جیسے وہ حلال ہے، اسی طریقے سے موسیقی کو ایسا سنا جائے گا جیسا وہ حلال ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتی کہ بھی یہ کیسے ہے، یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، ہمیں تو اس کے لیے بڑی ضرورت ہے انسان ان چیزوں کو سمجھے، ان نزاکتوں کو سمجھے اور حتی الامکان ایسی چیزوں سے بچے جس میں موسیقی ہو یا پھر موسیقی کا شائبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وغض عليه تعليما وتعلما، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله الذي اصطفى والصلاة والسلام على نبي المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صفحة تمام صدر السمري. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى